نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے میں بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ معمول کے مطابق میزان کے روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا صافحتہ یوم القیامہ، ایسے بندہ قیامت والے دن میں محمد خود آگے بڑھ کے مصافحہ کرا گا۔ جتنا اس کی اپنے آقا کی ذات بابرکات کی کثرت آپ دوسرا مزانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ خالق کائنات میں قرآن پاک کے اندر سورہ فلق کے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز قسم کے نال فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس مکہ شہر کی قسم، مکہ شہر کو عظمتوں والا شہر ہے جس کی قسم بھی اللہ رب العزت نے یاد فرمائی۔ اس سورت کے اندر البلد شہر کا ذکر ہے، لفظ مکہ کا ذکر نہیں ہے۔ علماء کا اس اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس تو مراد مدینہ المنورہ شریف ہے، اور اکثر علماء کرام کا قول ہے کہ اس تو مراد مکہ المکرمہ شریف ہے۔ انہوں نے سب تو بڑی دلیل ہے کہ سورہ بلد سورہ مکیہ ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی، چونکہ یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی اور قسم بھی اللہ رب العزت نے مکہ شہر کی اٹھائی۔ اس مکہ شہر کی قسم اٹھانے کا مقصد نہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ شریف ہے، نہ تو یہ وجہ ہے، اور نہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر مقام ابراہیم ہے، یہ بھی وجہ نہیں ہے بھائی اس کے اندر میدان عرفات ہے، نہیں بھائی یہ بھی وجہ نہیں، اس کے اندر حجر اسود ہے، جنتی پتھر ہے، تو وجہ یہ بھی نہیں ہے بھائی وجہ کہ اللہ رب العزت نے مکہ شہر کی قسم اس واسطے اٹھائی، ان عظمتاں شانہ کیوں ملیا کہ اللہ رب العزت نے قسم بھی یاد فرمائی۔ آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کے اندر میرا محبوب سکونت اختیار کر رہا ہے، میرا محبوب رہ رہا ہے، اس شہر کی گلیاں نے محبوب کی تلیاں دا بوسہ لے لیا ہے، اس واسطے قسم یاد فرمائی۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے میں نے مکہ شہر دی، وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اس کے اندر سکونت میرے محبوب نے اختیار فرمائی۔ مفسرین نے بڑی شرح و وصف کے نال اس کی تشریحات کو بیان فرمایا، اس کی تفصیل کو بیان کیا کہ مکہ شہر کی قسم اس واسطے اٹھائی کیونکہ ان کے اندر محبوب خدا دا قیام ہے۔ اگر محبوب خدا دا قیام مکہ کے اندر ہے کہ مکہ شہر کی قسم، اگر محبوب خدا دا قیام مدینہ منورہ شریف کے اندر ہے کہ مدینہ پاک کی قسم ہے کہ ساریاں فضیلتاں ساریاں شانہ مکہ تو مدینہ پاک کے اندر چلیا گیا۔ خود شاہ فرماوان تحقیق بہذا البلد، یہ فضیلتاں جدو گارے ہرا دے اندر میرے آقا سان، یہ ساریاں فضیلتاں گارے ہرا دے اندر جدو نبی پاک علیہ السلام گارے سور کے اندر سال، اس ساریاں فضیلتاں گارے سور کے اندر چلیا گیا۔ جدو نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گود کے اندر سال، ساریاں فضیلتاں صدیق اکبر دی گود کے اندر چلیا گیا۔ جدو نبی پاک علیہ السلام حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گود کے اندر سال، ساریاں فضیلتاں ادھر چلیا گیا۔ جدو نبی پاک علیہ السلام مولا علی مرشد کشا دی گود مبارک کے اندر سال، ساریاں فضیلتاں ادھر چلیا گیا۔ یعنی فضیلت دا معیار ذات مصطفیٰ، جدھر جدھر ذات مصطفیٰ پھیرتی گئی، جدھر جدھر نبی پاک علیہ السلام قیام فرمانے گئے، اللہ نے اس شہر دیا اور اس جگہ دیا اور اس موقع دیا قسمہ یاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جتنے میرا محبوب آجے قسمہ چاڑیاں بہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قسم ہے میں والد دی۔ اللہ رب العزت نے اتنے والد دی قسم اٹھائی، بیٹے دے والد دی قسم اٹھائی۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس والد تو مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی قسم اٹھائی وہ والد نے اور ساری انسانیت
جڑی حضرت آدم علیہ السلام اس دے والد نے، اس واسطے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی قسم کھائی اور ولد مراد اولاد آدم۔ اور بعد مفسرین نے فرمایا اس ولد والد تو مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے، کہ حضرت ابراہیم جد الانبیاء نے، نبی پاک علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ السلام آپ کی اولاد وچوں نے، اور حضرت ابراہیم ہزاروں انبیاء کرام دے والد نے، اس واسطے انہاں نوں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خدا دی قسم اٹھائی اور انہاں دی جڑی اولاد جڑے انبیاء کرام گزرے اللہ رب العزت نے اس دی قسم اٹھائی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا اللہ رب العزت نے اتنے خاص نہیں فرمایا، والد کا لفظ فرمایا، کوئی بھی والد نے اللہ رب العزت نے ہر والد دی قسم یاد فرمائی، اللہ رب العزت نے ہر والد دی قسم یاد فرمائی۔ جنہاں میں نے خصوصی طور پہ کیا کہ والد دی شان بیان کرنی ہے، جیسا خود تشریف لے کے نہیں آئی پر میں بیان شان کری جا رہے ہیں۔ توجہ اللہ رب العزت نے والد دی شان بیان فرمائی، فرمایا والد قسم ہے میں نے والد دی، بھئی کتنی شانہ والا وہ والد ہوئے گا جی دی قسم رب یاد فرما رہے، کیونکہ ماں دی فضیلت کو سماعت کرتے نہیں سننا چاہیے، ماں دا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اس ماں دی اگر ساڑی جنت ساڑے ماں دے قدمہ تھلے، اس ماں دی جنت اس بچے دے والد دے قدمہ تھلے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایک عورت آئی مجموع زوائد حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری شادی ہوئی ہے، عرض کر دی یا رسول اللہ شادی شدہ ہوا، آپ نے فرمایا تیرے شوہر نال تیرا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ اس نے بڑا عجیب کے انداز نال شکریہ لگا کہ بس ٹھیک ہے یا رسول اللہ بس گزارا ہی ہو رہا ہے۔ ایک عورت ہی ویسے بھی فطرت ہے کہ وہ اسی طرح کہتی ہے، جسے پاک کا مفہوم ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی عورت واسطے جو کرتے رہو، ایک کام تساں نہیں کیتا تو اس کہنا تیرے گھروں میں کچھ بھی نہیں ملیا۔ عورت کی فطرت کے اندر اس نے کہا یا رسول اللہ بس ٹھیک ہے گزارا ہی ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کس طرح اپنے شوہر کے بارے شکر اللہ کے استعمال کر رہی ہوں، میں جا کے ان کی خدمت کر، وہ شوہر تیرے واسطے تیری جنت بھی ہے، تیرے واسطے تیری دوزخ بھی ہے، چاہے نافرمانی کر کے جہنم کمال ہے، چاہے اپنے شوہر کی فرما برداری کر کے جنت کمال ہے۔ تیرے شوہر تیرے واسطے جنت بھی اور دوزخ بھی ہے، اس کی فرما برداری کریں گے اللہ رب العزت تینوں جنت عطا فرمائے گا، نافرمانی کرے گی اللہ رب العزت تینوں اس سے بدلے جہنم کے اندر داخل فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بعد راوی نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے واسطے مثل والد ہوں، یعنی جس طرح باپ ہوتا ہے میں تمہارے واسطے مثل والدہ، یعنی جی باپ سکھاتا ہے میں بھی تمہارے اخلاق سکھان آیا، میں بھی تمہاری تربیت کرنے واسطے آیا، بیمالا ہی اعلمکم، اور میں جیویں والد اپنی اولاد کو سکھاتا ہے میں بھی تمہارے سکھان واسطے آیا، تمہاری تربیت کرنے واسطے آیا۔ ساڈے معاشرے دے اندر افسوس دی بات ہے کہ تربیت دا بڑا فقدان، تربیت نہیں کیتی جاندی، یعنی اپنے بیٹے نو اسی سکول بھیج دیتا، مدرسے بھیج دیتا، صبح پڑھن واسطے بھیج دیتا مسجد کے اندر، لیکن خود تربیت کرنے دا ساڈے معاملات نہیں ہیں۔ یعنی اسی رات کو آئے گھر چاہیے اے بھی کہ اپنے بیٹیاں بٹھا کے انہوں نے ادب سکھایا جائے، انہوں نے تربیت کی جائے، انہوں نے دسیا جائے کہ باپ دی کی عزت ہے، ماں دی کی عزت ہے، چچا دی کی عزت ہے، والد دی کی عزت ہے، ماما دی کی عزت ہے، اور جناب چچا دی کی عزت ہے سکھایا جائے۔ ساڈے معاشرے اندر چونکہ تربیت نہیں اور وہ بچہ سکھ کے تو رہا ہوتا ہے، گھر کے اندر جو 4 5 7 بندے بیٹھ جاتے ہیں اور آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس گفتگو کا موضوع غیبت ہوتا ہے، وہ فلانا یار وہ ہے اس نے فلان ٹائم دینا پیش کیتا سی، فلان جگہ اس نے اس طرح کیتا، فلان بندہ جڑا ساری فیملی کے اندر انہیں فلان کام کیتا، بچہ کول بیٹھ کے سماعت کر رہا ہوتا ہے اور بچہ خود ہی اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار فلانا بھی نہیں ٹھیک، فلانا بھی نہیں ٹھیک، فلاں بھی نہیں ٹھیک، اور دل کے اندر بغض، اس دل کے اندر کینہ، اس دل کے اندر نفرت پیدا ہونی چاہیے۔ پھر اس کا حل اور اس کا جڑا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہی بیٹا جو چونکہ بچپن کے اندر نفرت ہی سنتا رہا اپنے والدین کو، اس نفرت کی وجہ کو بڑا ہو کے اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ اگر بچپن کے اندر بچے کو ادب سکھایا جائے
کہ تیرا بڑا بھائی ہے اس کا ادب کرنا ہے، بچے کے دل کے اندر ادب بیٹھ جائے گا۔ اگر وہ تربیت دی جائے کہ تیری باپ کی بہن پھپھو لگتی ہے اس کی بھی تعظیم کرنی ہے، اور کے اندر ادب بیٹھ جائے گا۔ اگر اس کو سکھایا جائے کہ تیری ماں کی بہن ہے، تیری خالہ لگتی ہے اس کی بھی تعظیم ہے، ایتا بھی ادب ہے۔ اگر بچپن کے اندر ہی بچے کو ادب سکھاتا جائے نا، اس کے دل کے اندر تعظیم اور ادب بیٹھ جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوئے گا؟ بڑا ہو کے بچہ جو پھپھو اور خالہ کی تعظیم کرے گا تو کیا ماں بھی نہیں کرے گا؟ جو چچا اور ماموں کی تعظیم کرے گا، ادب کرے گا، کیا وہ والد کی عزت قدر نہیں کرے گا؟ تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ آج ابراہیم آپ کے بیٹھ جی توجہ، تربیت کا بڑا فقدان ہے۔ ایک ٹیچر سی، بڑا قابل ٹیچر، ایک مرتبہ اپنے ہی استاد کو گیا، جا کے کہنے لگا کہ استاد جی جو تساں مینوں سکھایا نا، اس کی وجہ تو آج میں اس مقام جا کے میں خود ایک قابل استاد بن گیا، ایک قابل ٹیچر بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح؟ کہنے لگے تساں تربیت کی تھی کہ میں کلاس کے دوران ایک دفعہ نا ایک بچے کی گھڑی چوری کر لی سی، اور چوری کر کے میں اپنی جیب کے اندر ڈال دیتی۔ ساڈی تربیت کا طریقہ کار یہ بھی اسی جدوں بچے کو سمجھانا ہوندا ہے، چار بندے دے وچ جا کے اس ਨੂੰ دو چار تھپڑ مارے، اس دوستاں دے سامنے وہ تھپڑ مارے، اس کی کلاس کے سامنے دے اسکول کے اندر جناب مدرسے کے اندر اس کو مارنا شروع کر دیتا۔ پھر وہ بچہ سارے سامنے جب تسی اس طرح معاملہ کرو گے نا، وہ بھی بھائی عزت نفس رکھتا ہے اپنی، پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے ابا نہیں کہ مار لیا، جڑا کام کرنا نہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اگر اس کو اکیلے کے اندر اس کی تربیت دی جائے تو وہ اس چیز کو فٹ کرے گا۔ اور ٹیچر نے کیا کہ وہ کس طرح کہنے لگا کہ میں اپنے طالب علمی دور کے اندر ایک بچے کی گھڑی کو چوری کر لیا، اور جس ٹائم وہ گھڑی میں چرائی تو اس بچے نے جب کیا کہ گھڑی کا مطالبہ کیا تو سارے دروازے بند کروا دے، کلاس اندر سارے بچوں کو کھڑا کر دیا، اور بچہ کیا اپنی اپنی اکھاں بند کر لو، سارے نے اکھاں بند کر لیا۔ میرے کو چونکہ گھڑی سی تو تساں تلاشی لینی شروع کر دیتی، جب میری جیب کے اندر گھڑی نکلی تو میں دل کے اندر ایک خیال کیتا کہ ان پر مار بھی پینی، تذلیل بھی ہونی، بچہ سامنے بےزتی بھی ہونی، گھر کے اندر بھی شکایت چلی جانی، سارے معاملات ہو جانے۔ لیکن میں کی دیکھا کہ تساں گھڑی نکال کے اپنی جیب کے اندر ڈال کے اگلے جڑے بچے باقی رہ گئے سن، میں درمیان اندر کھڑا سی، سارے بچوں کی تلاشی کی، تلاشی لین کے بعد آپ نے جی گھڑی سی اس کو گھڑی دے دیتی، اور بچوں کے سامنے میں نے ذلیل بھی نہیں کیتا۔ اس دن میں بڑا احساس ہوا، میں شرمندگی ہوئی کہ میں آج دیکھ لو اس شرمندگی تو بعد اپنا مقصد کی طرف آ گیا، اور آج میں ایک قابل ٹیچر بن گیا۔ وجہ ایسی اور استاد نے کیا اچھا وہ گھڑی کیوں چرائی سی؟ میں خود نہیں پتا کیوں چرائی، یعنی جدو میں تیریاں اکھاں بند کروائیاں سن، سارے بچوں کی اکھاں بند کرائیاں سن، میں اپنی اکھاں بھی بند کر لیا تاکہ کسی بچے کے بارے میں بھی بد گمان نہ ہو جائے، اس طرح کی تربیت ہو جائے۔ بھئی اگر اپنے بچے کی تربیت کرنی، اگر سارے سامنے تربیت کرو گے تو کبھی بچہ سدھرے گا نہیں۔ اگر بچے آج لوگ بچے کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں ساڑی اولاد ساڑے سامنے بولتی، بھئی وجہ یہ تربیت خود آسانی کی تھی۔ اگر تربیت اچھی کی ہوندی تو کدی بھی وہ بیٹا باپ کے سامنے نہ بولے، اگر تربیت اچھی کی ہوندی کدی بھی بیٹا ماں کے سامنے نہ بولے۔ وجہ ساڑی تربیت کے اندر ہے، ساڑی تربیت نہیں ایسی، اسی بچے کو بچپن کے اندر ہی نفرت اور بغض اور حسد اور کینہ سکھایا جا رہا ہے، اور جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، دھوکہ بازی کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ اس واسطے اگر اپنی تربیت اسی اچھی کریں گے ساری اولاداں ساڈیاں فرما بردار بھی بن جان گیا۔ اپنی اولاد کو تربیت کرو اور انفرادی طور پہ کرو، یعنی سارے سامنے نہیں بلکہ انفرادی طور پہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے کثیر والدین کی عظمت کو بیان کیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث پاک دے راویہ نے، اور طبرانی اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے، امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا، مجمع الزوائد کے اندر حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے بولا ایک شخص آیا تو وہ نال ایک بوڑھا شخص بھی سی، تو نبی پاک علیہ السلام نے تو پوچھا کہ اے تیرے نال کون ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باپ ہے، میرا والد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دی آنے دا انداز نوں دیکھیا، آنے دی انداز نوں دیکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں بوڑھا شخص جڑا تیرے نال آیا کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا والد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہاں اچھا تیرا والد ہے، چند گلاں تن کہنے لگا یاد رکھی ولا تمشی امامہ، فرمایا کبھی بھی اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا، کبھی بھی اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا، ادب کا تقاضا ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام کو ایک شخص آیا کہندا کہ میری رزق کے اندر بڑی کمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تک کھا کے بزرگاں دے کے نہیں چلدا، چیک کر کہندا یا رسول اللہ دیکھ کیا نہیں، کہ
میں نوٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور ایک ہفتہ میں اپنا معمول بنایا, کوئی بھی میرے تو بڑا بزرگ اگر چل رہا ہے کہ میں اس کو اگے قدم نہیں رکھیا, میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا رہا. میں ایک ہفتہ میں اس گل پہ عمل کیتا, اللہ نے میرے رزق کے اندر وسعت عطا فرما دی. اگر کسی دے بزرگ دے اتنی عزت کی جائے, اللہ رزق کے اندر وسعت عطا فرماتا ہے. اگر اپنے باپ کی عزت کی جائے, اگر اپنے ہی باپ اور اپنے گھر والے دے جڑے بزرگ نے, بزرگ تو مراد یہ نہیں کہ داڑھی ہو جائے, نہیں, بزرگ تو مراد ہے اپنے تو بڑا جڑا بھی ساڑھے واسطے بزرگ ہے, ادب کی جگہ ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تمشي مع ابو, فرمایا اپنے باپ تو آگے نہیں چلنا. پھر آگے فرمایا ولا تجلس قبلہ, فرمایا کبھی بھی اپنے باپ تو پہلے بیٹھنا نہیں. یعنی آئے تسی اکٹھے, ابھی تک باپ نہیں بیٹھا تو تسا بھی نہیں بیٹھنا. فرمایا ولا تعصمہ, میں کبھی بھی اپنے باپ کو نام لے کے خطاب نہیں کرنا, نام لے کے نہیں پکارنا. باپ کی عزت دے نام لے کے کبھی بھی باپ کو. ولا تستسب لہ, فرمایا پھر اس کے بعد کبھی بھی اپنے باپ کو لان تان نہیں. ادب کا تقاضا ہے اپنے باپ کی اس طرح عزت کرو, اس طرح اپنے باپ کی قدر کرو کہ نہ اس کو پہلے بیٹھنا ہے, نہ اس کو آگے چلنا ہے, اور نہ اس کو نام کے نال خطاب کرنا ہے, اور نہ ہی اس کو لان تان کرنا ہے, بلکہ اپنے والدین کے سامنے اس طرح چلنا ہے. اور جس طرح چل رہے ہیں ایک کہ انہوں نے پیچھے چلنا ہے, اور پیچھے بھی چلنے کا انداز اس طرح ہوئے, ہاتھ بندے اور اس طرح لانے ہوئے جنہیں آقا آگے چل رہے ہیں تو غلام انہوں نے پیچھے چل رہا ہے. یعنی جنہیں غلام آقا کے سامنے چل رہا ہوتا ہے, تو میں اپنے باپ سامنے اس طرح چلنا ہے. بزرگان دین مفسرین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس تفسیر کے اندر لفظ اف تو فرمایا, میں اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنی. اس کے اندر والدین کے ادب کے اندر مفسرین نے لکھا کہ اتنا ادب والدین کا کہ اگر کٹھے بیٹھے نا زمین تے کھڑے ہون ٹائم بندہ اپنے کپڑے نو جھاڑدا ہے, کپڑے نو جھاڑ رہا ہے اور کپڑے جھاڑ رہا ہے. فرمایا کہ ادب کا تقاضا یہ بھی اپنے والدین کے سامنے اگر بیٹھے بیٹھے اس کا کپڑے نہیں جھاڑنے. کتنے جناب تواڈے کپڑے چوں گرد اڑ کے تواڈے والدین تے نہ پے جائے. اتنا ادب ساڈی شریعت نے, ساڈے اسلام نے, ساڈے مذہب نے سانو سکھایا اپنے والدین کا. اور ادب والدین کا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ہے وہ بیان اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ, آپ نے اس بات کو لکھا بڑی پیاری حدیث پاک. ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اور آپ کے اسلام کا یا رسول اللہ میرے والدین اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ دونوں چارپائی دے نال نے اور بولو براز بھی چارپائی تے کر دیں, اور یا رسول اللہ میں اپنے والدین کا جس طرح ہونا بچپن کے اندر میری والدہ میں جو بولو براز کرتا سی میری والدہ جس طرح میں صاف کرتے سی میں اپنے والدین کی اسی طرح خدمت کر رہا, اسی طرح جس طرح بولو براز وہ چارپائی تے کر دیتے ہیں کہ میں کبھی انہوں نے سامنے چادر ماتھے رکھ کے بھی اس طرح بھی انہوں نے محسوس کروایا جویں وہ میری خدمت کرتے رہے, اسی طرح میں اپنے والدین کی خدمت کر رہا. یا رسول اللہ کیا میں اپنے والدین کا حق ادا کر دیتا ہے, کیا حق ادا ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم پوچھ رہے کیا حق ادا کر لیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جدوں بچہ بولو براز کرتا سی ماں اس کو صاف کرتی سی, کدی ماں دے دل اندر خیال گزریا کہ یا اللہ ان چارپائی تے بولو براز کر دینا تے یا اللہ ان سامل ہے. کدی خیال آیا اگر اولاد معذور بھی ہے نا, پچھلے دن ایک انٹرویو سن رہا سی, ایک بندہ کہہ رہا جی وہ اولاد والدین اس واسطے جناب وہ پال دے کہ اولاد وڈی ہو کے سن کما کے دے گی. بھائی اس دی اپنی سوچ ہے جڑے اولاد معذور ہوندی کیا والدین اس اولاد کا نہیں کرتے, اس کا بھی ضرور کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اولاد بیمار ہو جائے تو ماں باپ یہ کہتے ہیں مولا کہ اس روح کی جان نکال دیں گے, ان روح پرواز کر جائے, نہیں بلکہ جتنا بھی بیمار ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہ بچنا نہیں, تو والدین اپنا سارا کچھ بیچ کے بھی ہوتا علاج کرا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تو اپنے ماں باپ دا بولو براز صاف کرتا ہے دل کے اندر خیال جانتا ہے یا اللہ بڑی ڈاڈی ازمائش نال شامل ہے, دل کے اندر خیال آیا کہ یا رسول اللہ بڑا ادب کرتا, بڑی عزت کرتا, بڑی رسپیکٹ ہے,
بڑی خدمت ہے، لیکن یا رسول اللہ دل دے اندر کنی واری خیال آیا، بڑی واری انہاں دی پیشاب کو صاف کرتے ہویا دل دے اندر خیال آیا بھائی یہ تے ڈاڑی ازمائش سے پہ گیا، یا اللہ سچا کہ دی روح برباد ہو جائے، اگر انہاں صاف رہ دل دے اندر خدمت بھی کر رہا، ادب بھی ہے، تعظیم بھی ہے، پھر بھی دل دے اندر ایک خیال ضرور گزریا کہ میں کبھی بھی تیرے والدین دے دل دے اندر تیرے واسطے ایک خیال نہیں آیا، اگر خیال بھی نہیں آیا تو کیوں کہہ سکتا ہے تو اپنے والدین کا حق ادا کر لیا۔ تو تیرے والدین دل کے اندر خیال نہیں گزریا تیرے دل کے اندر خیال گزریا، یعنی پتہ چل گیا جڑے مقام تے تیرے والدین سن تو اس مقام تے نہیں ہے پیا جویں انہاں خدمت کیتی تیری بھئی والدین فقط اتنا چاہندے نے کہ اولاد آ کے ساڈے کول بیٹھے ساڈے نال کچھ گلاں کرن، فقط والدین انہاں نوں پیسہ نہیں چاہیدا، اگر اولاد انہاں کول بیٹھ کے انہاں ٹائم دے دے والدین نوں فقط اتنا چاہیدا اور والدین فقط اس گل تے روندے نے کہ ساڈے بچے ساڈے کول آ کے بیٹھن، تے اسی کدی اوتے جا کے اصل معاملہ اے کہ او گلاں کردے نے بزرگاں والیاں اور اسی بیٹھے جناب پڑھے لکھے ہون بڑے بزنس مین بن گیا سی کہندے ساڈے طور طریقے دیاں گلاں ہون، ایسا نہیں ہوندا بھائی، انہاں اپنی عمر دے تقاضے دے مطابق وہ سانوں چاہیے انہاں دی گلاں نوں برداشت کرنا جس موضوع تے بھی کر رہے ہیں جس طریقے دی گل کر رہے ہیں، کیا جب اپنی اولاد ہوندی چھوٹی اولاد کیویں کیویں دے سوال کرنی جواب نہیں دا جی، اولاد جس ٹائم آ کے کول ایک چیز 100 مرتبہ پوچھتی ہے ابو جی اماں جی ہے کی ہے تو 100 بار جواب دے دیتا ہے، چہرے تے کدی بال نہیں آیا، رنگ دی رنگت کہیں تبدیل نہیں ہوئی، یعنی پتہ چلیا ادھر محبت ہے تے ادھر محبت اندر کمی ہے۔ اگر والدین کی گلاں نہیں پسند آ گیا بچہ بھی عجیب عجیب سوال کرے گا اس کو جواب دیتا جائے گا کیوں ادھر محبت ادھر محبت کے اندر کمی ہے جس وجہ تو اگے جواب نہیں دیا جا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے، سنو حدیث پاک ترغیب ترہیب کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں جنگ کرا، میں جہاد کرا، میں راہ خدا دے اندر اتنا جہاد کرا کہ میری تلوار جناب خون دے نال رنگین ہو جائے، میں کفار کو قتل کرا، اور اتنا دل کرتا ہے کہ میں شہادت بھی نوش کر جاواں، شہادت دا جام بھی نوش کر جاواں، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں جہاد کرا، اور اس وقت جہاد کی ضرورت بھی بڑی سی، چند مسلمان سن، کفار زیادہ سن، شہر فتح کرنے سن، ملک فتح کرنے سن، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاقہ والدان میں تیرے والدین ہیں، نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی ہے میرا باپ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جہاد بھی ہو جائے گا، لازمی ملک بھی فتح کرنے نے، شہر بھی فتح کرنے نے، اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے، بڑی ضرورت ہے جہاد کی، لیکن اگر تیرے والدین نے جا کے اپنے باپ کی خدمت کر، جا کے اپنے ماں کی خدمت کر، فرمایا تو انہاں دی خدمت کرے گا اللہ رب العزت جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا اگر والدین ہیں جا انہاں دی خدمت کر اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا، فإن الجنۃ تحت أرجلهما، فرمایا جا کے ماں دی خدمت کر، تیری جنت تیرے ماں دے قدماں تلے بھی ہے، اور جا کے اپنے باپ دی خدمت کر اللہ نے تیری جنت تیرے باپ دے قدماں تلے بھی آ ماں دے قدمہ تلے بھی جنت ہے اور باپ دے قدمہ تلے بھی جنت ہے، حدیث پاک۔ اور اگر اس حدیث پاک نوں اسی سمجھ جائیے تے باپ دی اگر جنہ مقام قدمہ تلے جنت ہے، باپ دے قدمہ تلے بھی جنت ہے، اور باپ واسطے ایک اضافی فضیلت بھی ہے کہ ماں دے قدمہ تلے جنت ہے تے جس جنت دے اندر اسا داخل ہونا ہے باپ اودا مین دروازہ ہے، دروازے تو بغیر بندہ انٹر نہیں ہو سکتا، یعنی باپ کی خدمت ماں نالوں زیادہ ہے، باپ دا حکم آ جائے ماں دا حکم آ جائے پھر حکم ہے باپ دا حکم منیا جائے، ہاں اگر خدمت کی باری آئی ماں بھی کہے میرے قدم دبا، باپ بھی کہے پہلے ماں دی خدمت کرو، اور اگر حکم کی باری آ جائے پھر باپ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ دعا کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت ہمیں والدین دا فرما بردار بنائے، جو کچھ ہمارے کام میں فرمائے، آمین۔